السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى أيضا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. متفق علیہ. ذی وقار علماء کرام، معزز سامعین اور پردہ نشین خواتین اسلام، مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے موجودہ معاشرہ اور مسلم نوجوان. حاضرین گرامی، انسان فطری طور پر معاشرت پسند واقع ہوا. مطلب یہ ہے کہ انسان تنہا زندگی گزار نہیں سکتا. اس کی یہ فطرت ہے کہ جب تک اس کے ساتھ رہنے بسنے والے یا اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ نہ ہو، تب تک وہ زندگی سکون کے ساتھ گزار نہیں سکتا. اسی لیے نفسیات کے ماہرین انسان کو معاشرت پسند حیوان قرار دیتے ہیں. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معاشرہ یا پھر سوسائٹی جسے کہیں، اس کا وجود انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے. جب تک معاشرہ وجود میں نہ آئے، ایک معاشرے کی شکل میں انسان زندگی نہ گزارے، تب تک وہ سکون سے زندگی نہیں گزار سکتا یا اس کی ضرورتیں پوری بھی نہیں ہو سکتی. ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں. صرف ایک روٹی کا مسئلہ لے لیں تو ایک روٹی کے بننے کے لیے دسیوں افراد کو محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر ایک روٹی روٹی کی شکل میں آتی. تو حالات خود بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ معاشرہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، یہ اسی ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے شریعت اسلامیہ نے یا دین اسلام نے، جو کہ ایک کامل اور مکمل دین ہے، جو کہ ایک مکمل اور ہر قسم کے نقص سے اور ہر قسم کی کمی سے مبرہ دین ہے، اور اپنی زندگی کے اندر انسانی زندگی سے متعلق ہر شعبے سے متعلق کوئی نہ کوئی ہدایت ضرور رکھتا ہے. اس نے اس بات کا خیال رکھا کہ انسانی زندگی میں جہاں انسان کو بہت ساری تعلیمات کا انفرادی طور پر پابند کیا جائے، وہیں انسان کو بہت سارے ایسے احکامات کا بھی حکم دیا، ایسے بہت ساری تعلیمات کا پابند کیا جن کا وجود ایک معاشرے کی شکل میں ہی ہو سکتا ہے. دوسرے الفاظ میں، اسلامی شریعت کے احکامات کی ایک بڑی تعداد ایسی، اسلامی شریعت کے احکامات میں ایک کثیر تعداد ہے جن کا تعلق معاشرے سے ہے کہ معاشرہ پورا مل کر ان پر عمل پیرا ہو تو اس حکم کے تقاضے کو وہ پورا کرتا ہے. اور اگر
معاشرہ ان کو پورا کرنے سے قاصر ہو تو پھر اس حکم کو کما حقوق بجا لایا نہیں جا سکتا۔ اس تمہید کے بعد، اس تفصیل کے بعد جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم آج اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھیں، ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھیں تو پتہ یہ چلتا کہ ہمارا معاشرہ، اسلامی معاشرہ تو دور کی بات ہے، مسلم معاشرہ کہلانے کا بھی مستحق نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ معاشرہ عقائد سے لے کر عبادات سے گزرتے ہوئے، معاملات سے گزرتے ہوئے، دنیا کے دوسرے جو سارے معاملات ہیں، سارے کی ساری چیزوں کے اندر بگاڑ کا شکار۔ میں تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ معاشرے کے بگاڑ کی وضاحت کرنا یہ خود ایک مستقل موضوع، اور میرے خیال میں اس کی وضاحت اس لیے غیر ضروری ہے کہ ہم خود اس معاشرے کا ایک حصہ، ہم بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کیسا ہوتا، یہ اسلام ہم سے کس قسم کے معاشرے کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں موجودہ معاشرہ کس قسم کا معاشرہ، اس کا اندازہ ہم سب بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ معاشرہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ انسان کا ماحول، انسان کے اطراف و اکناف اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، انسان کے روز مرہ کی زندگی، یہی معاشرہ کسی الگ چیز کا نام نہیں، اور اس چیز کے اندر ہم سے زیادہ آپ دخل رکھتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ تجارت کے معاملات کے متعلق واقفیت رکھتے ہیں، تو آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ موجودہ جو معاشرہ، یہ جو معاشرہ جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کی حالت کیا ہے۔ عقائد کے معاملے میں سر سے پیر تک گمراہی، خاندان کے معاملات کے اندر لڑائی جھگڑا اور اسلامی شریعت کے اصول اور ضوابط کی پابندی سے سرے سے دور، تجارت کے معاملات کے اندر اسلامی شریعت کے جو ضوابط ہیں ان سے بالکل کنارہ کش، خاندان کے مسائل یا قومی مسائل یا دنیا کے بہت سارے مسائل جو کہ معاشرے کا اصل ہیں یا معاشرے کا دار و مدار جن کی اصلاح یا جن کے سدھار پر ہے، ان سارے مسائل کے اندر مسلمان پوری طریقے سے اسلامی تعلیمات سے دور ہے۔ میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے بگاڑ کی ایک ایک تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات یہی کہوں گا کہ معاشرے کا حال یہ ہے کہ شاعر نے یہ جو کہا کہ تن ہما داغ داغ شد پنبا کجا کجا نہم، کہ آج انسانیت کا یہ معاشرے کا کہ جس معاشرے کے جسم کا ایک ایک عضو داغدار ہے، کوئی عضو ایسا نہیں جو صحیح سالم موجود ہو، کوئی پہلو ایسا نہیں جو صحیح سالم موجود ہو، کوئی ایسا پہلو نہیں جہاں پر اسلامی شریعت کی پابندی ہوتی ہو، معاشرے کا ہر پہلو ہر مقام بگاڑ کا شکار۔ اور یہی نہیں، افسوس تو اس پر ہے کہ شاعر نے یہ کہا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ افسوس تو اس پر ہے کہ معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے ہی، لیکن اس سے کہیں زیادہ افسوس اس کا ہے کہ معاشرے کو اپنے اس بگاڑ کا احساس بھی نہیں۔ معاشرہ بگڑے یہ افسوس کی بات ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ افسوس کا مقام یہ کہ بگڑے ہوئے معاشرے کو اس کا احساس نہ ہو کہ وہ بگاڑ کا شکار ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ آج آپ کسی دنیا دار آدمی، دنیا سے مطلب جو دین سے گہرا تعلق نہیں رکھتا، اس سے اگر آپ گفتگو کر کے دیکھیں تو آپ اس کی گفتگو میں کبھی یہ نہیں محسوس کریں گے کہ اسے اس بات کا بھی احساس ہے کہ معاشرہ ہمارا اسلام سے دور ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ظاہر میں مسلمان ہو گئے یا پھر اسلام کی بعض تعلیمات کو اپنا لیے تو گویا پورا اسلام ہمارے اندر آ گیا۔ لوگ شکایت کرتے ہیں، لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ تو غرض مختصر یہ کہ معاشرہ تو بگاڑ کا شکار ہے ہی، لیکن اس سے کہیں زیادہ افسوس کی بات یہ کہ اس معاشرے کے بگاڑ کا احساس بھی اس معاشرے کے اندر نہیں رہ گیا۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی مختصر سی تفسیر ہے، اور اس معاشرے کے اندر بالخصوص میرا جو موضوع ہے وہ ہے مسلم نوجوان۔ میرے موضوع کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے مسلم نوجوان۔